نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ معزز و محترم ناظرین حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اہل روافض شروع دن ہی سے اسلام کی بے خونی میں مصروف ہیں اور کوئی موقع ایسے جانے نہیں دیتے کہ انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کی ہو۔ یہ وہ واحد ایسا مذہب ہے جو شروع دن سے اسلام کے مقابلے میں قائم کیا گیا اور اسلام کی تمام ضروریات دین کا یا تو انہوں نے انکار کیا یا اس کے اندر تشکیک پیدا کی یا اس کے مقابلے میں اپنے خود ساختہ عقائد اور اعمال پیش کیا۔ الحمدللہ جب ہند و پاک کے اندر ان کے گمراہ کن اور کفری عقائد کو تشدبام کیا گیا تو اب یہ عام اور معصوم مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور لا علم مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے جو اسلامی شعار ہیں، جو اسلامی عقائد بظاہر ان کا اظہار کرتے ہیں، انہی دھوکوں میں سے آج ایک دھوکے کو ہم واضح کریں گے اور وہ دھوکہ اس رمضان کے مہینے میں کیا جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں رمضان کے آخری جمعے کے دن یہ امام خمینی کی نصیحت پر، امام خمینی یا میں انہی کی اصطلاح میں استعمال کر رہا ہوں، ان کی نصیحت پر یہ یوم القدس کے نام سے آخری جمعہ جو رمضان کو ہوتا ہے اس کو منایا جاتا ہے کہ قدس کی آزادی، بیت المقدس جسے ہمارے لوگ بیت المقدس بھی کہتے ہیں، بیت المقدس کی آزادی، اقصی کی آزادی، فلسطین کی آزادی۔ حالانکہ یہ سراسر دھوکہ ہے، یہ مسلمانوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے اور ان کی ہمدردیاں سمیٹنے کی ناکام کوشش ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اہل تشیع کے ہاں، اہل روافض کے ہاں مسجد اقصی کی نہ تو سرے سے کوئی فضیلت ہے اور نہ وہ اس بیت المقدس جو فلسطین کے اندر ہے اسے مسجد اقصی مانتے ہیں۔ اس پر 20 دلائل ہیں۔ آپ اگر 15ویں پارے کی جو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا والی آیت ہے، اس میں آپ کسی بھی اہل تشیع کی تفسیر کو اٹھا لیں، وہ تمام اس پر متفق ہے کہ اس آیت کے اندر جو مسجد اقصی کا ذکر ہے یہ وہ والی مسجد اقصی نہیں جو فلسطین کے اندر ہے، بلکہ یہ وہ مسجد اقصی ہے جو آسمانوں کے اوپر ہے۔ اسی کی طرح انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ صرف 3 مسجدوں کی فضیلت ہمارے ائمہ سے ثابت ہے، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد کوفہ۔ سرے سے مسجد اقصی اور بیت المقدس کو جب وہ اس زمین پر ماننے ہی کو تیار نہیں ہے تو اس کی فضیلت کی کیا قائل ہوں گے؟ میں یہاں چند دلائل پیش کرنے کی جسارت کروں گا۔ سب سے پہلے ملا باقر مجلسی، جس کی کتابیں پڑھنے کی خود امام خمینی نے تاکید کی ہے، ان کی بحار الانوار جلد نمبر 97 ہے، صفحہ نمبر 405، اس میں روایت ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس نے پوچھا، سألت عن المساجد التي لها فضل، میں نے امام جعفر صادق سے ان مساجد کے بارے میں پوچھا کہ جن کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ فقال المسجد الحرام و مسجد الرسول، فرمایا ایک مسجد حرام اس کی فضیلت ہے اور دوسرا مسجد رسول یعنی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ راوی کہتے ہیں وقلت والمسجد الاقصی، کہ میں نے ان سے پوچھا کہ مسجد اقصی کے بارے میں کیا خیال ہے، ان کی کیا فضیلت ہے۔ اب عجیب بات آگے فرمایا، فقال ذاک فی السماء الیہ اسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا مسجد اقصی، امام جعفر فرماتے ہیں مسجد اقصی تو وہ تو آسمانوں کے اوپر ہے اور اسی کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کروائی گئی، وہ تو زمین پر ہے ہی نہیں۔ راوی کہتے ہیں فقلت ان الناس یقولون انه بیت المقدس، بیت المقدس، راوی کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ مسجد اقصی تو وہ ہے کہ جو بیت المقدس ہے، جو بیت المقدس ہے۔ فقال مسجد الکوفہ افضل منه، تو امام جعفر صادق نے فرمایا بھئی ایسی کوئی مسجد بیت المقدس کے اندر نہیں ہے، ایسی کوئی مسجد فلسطین کے اندر نہیں ہے، بلکہ کوفہ میں جو میری مسجد ہے، جو حضرت علی کی مسجد ہے مسجد کوفہ، وہ اس بیت المقدس جو فلسطین کے اندر ہے اس سے افضل۔ تو یہ امام کے قول سے ثابت ہو گیا کہ ان کے ہاں جو بیت المقدس ہے، جو مسجد اقصی ہے، وہ زمین پر ہے ہی نہیں، وہ آسمانوں پر ہے، اسی کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی تھی، اور ایک کوفہ کے اندر جو مسجد علی ہے وہ اس بیت المقدس سے افضل ہے۔ یہی روایت تفسیر عیاشی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 35 پر بھی موجود ہے۔ اس طرح یہ روایت تفسیر صافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 374 پر بھی موجود ہے، اور اسی تفسیر صافی کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 373 پر ہے مسجد اقصی کے بارے میں، الی ملکوت المسجد الاقصی الذی هو فی السماء کما یظہر من الاخبار الآتیہ، کہ وہ جو حضور علیہ السلام کو معراج کروائی گئی تھی وہ مسجد اقصی تو آسمان پر ہے، جیسا کہ آگے آنے والی روایت سے ثابت ہو جائے گا، پھر آگے نے وہ روایت نقل بھی کی۔ اس طرح
مستدرک الوسائل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 409 پر بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ جو مسجد اقصی ہے، جو بیت المقدس ہے، جس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی تھی، وہ یہ زمین والی شام فلسطین والی نہیں ہے بلکہ آسمانوں پر ہے۔ اور یہاں ہمارے پاک و ہند کے مولوی مظفر حسن امروی جو بہت بڑے شیعہ مجتہد ہیں، وہ لکھتے ہیں اسی آیت کی تفسیر میں، مسجد اقصی سے مراد وہ مسجد ہے جو انتہائی سجدے کی جگہ ہے، یعنی عالم امکان کی آخری حد، جس سے اوپر کوئی ممکن نہیں جا سکتا کیونکہ اس سے بالا تر لامکانی ہے۔ تفسیر قرآن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 139۔ انہوں نے بھی اس بات کو واضح تسلیم کیا ہے کہ بیت المقدس یا مسجد اقصی وہ فلسطین میں نہیں ہے بلکہ آسمان کے اوپر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کی طرف معراج کروائی گئی تھی۔ عجیب بات، فروع کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 316 پہ ایک روایت ہے کہ ایک شخص جا رہا تھا مسجد اقصی کی طرف، تو علی رضی اللہ عنہ کو ملے، ان سے پوچھا بھائی کہاں کہہ رہا تھا؟ انہوں نے کہا اے امام میں بیت المقدس کی طرف جا رہا ہوں، وہاں کی فضیلت حاصل کرنے جا رہا ہوں، مسجد اقصی کی طرف جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کی جگہ میری مسجد کوفہ میں اعتکاف کرو، وہاں سے زیادہ تمہیں یہاں ثواب ملے گا۔ اور ایک عجیب بات آپ کو اور بتاؤں، وسائل الشیعہ یہ کتاب السلام مسائل کا کام جو اردو والی ہے، اس کی صفحہ نمبر 397 پہ لکھا ہے کہ سوائے 3 مساجد کے کسی مسجد کی طرف سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک مسجد حرام، علی سے یہ روایت منقول ہے، ایک مسجد حرام، دوسری مسجد نبوی اور تیسری کوفہ کی مسجد۔ حالانکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے جنہوں نے گڑبڑ کی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سوائے 3 مساجد کے کہیں بھی سفر کرنے کے لیے اجازت نہیں ہے، ایک مسجد نبوی، ایک مسجد حرام اور تیسرا بیت المقدس مسجد اقصی۔ ان وقتوں نے مسجد اقصی کو نکال کر اس کے اندر مسجد کوفہ داخل کر دی ہے۔ تو مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ مستد احمد کی ایک روایت ہے کہ دجال بیت المقدس، مسجد حرام اور مسجد نبی کے علاوہ دنیا جہاں کے چپے چپے پر جا سکتے ہیں۔ اور ایک روایت کے اندر بخاری مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے اندر مسجد اقصی کے اندر نماز کی فضیلت کا پوچھا گیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری مسجد نبی میں نماز پڑھنا وہاں نماز پڑھنے سے 4 نمازیں افضل ہے۔ تو مسجد نبی میں ایک نماز کا ثواب 1000 ہے۔ علماء نے ان دونوں روایتوں کا نتیجہ یہ نکالا کہ مسجد اقصی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 250 نمازوں کے بقدر 250 نمازوں کے برابر ہے۔ اس طرح ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسجد اقصی میں نماز پڑھنے والے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور بے شمار اس کی فضیلت قرآن مجید میں قریباً 10 آیتیں ہیں جو مسجد اقصی کی فضیلت پر۔ میں نے ایک آیت آپ کے سامنے سنا دی، ایک اور آیت سورہ انبیاء کی ہے، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو ظالموں سے نجات دے کر ایسی زمین کی طرف لے کر گئے کہ جس کے اندر عالمین کے لیے اللہ نے برکت رکھی۔ یہ برکت والی زمین جو عالمین کے لیے برکت ہے، مفسرین اس پر متفق ہے کہ یہ بیت المقدس ہے، یہ مسجد اقصی ہے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا، یا قوم، اے میری قوم، ادخلوا الارض المقدس، مقدس اور اس بابرکت زمین کے اندر داخل ہو جاؤ کہ جس کی برکت اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ تو یہ اس طرح کی قریباً 10 آیتیں ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کو، اس زمین کی خطے کو، اس زمین کے ٹکڑے کو برکت والا اور مقدس کہا گیا۔ اور یہ حضرات سرے سے اس مسجد اقصی ہی کے منکر ہے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ مسجد اقصی کی کوئی فضیلت تو دور کی بات، مسجد اقصی یا بیت المقدس نامی کوئی عمارت دنیا میں موجود ہی نہیں ہے، بلکہ وہ عمارت اور وہ مسجد تو بیت المعمور جسے ہم کہتے ہیں وہ ہے، اور حضور علیہ السلام کو اس طرح معراج کروایا گیا۔ تو جب آپ کے مذہب کے اندر نہ بیت المقدس کی کوئی فضیلت ہے بلکہ اس سے زیادہ فضیلت مسجد کوفہ کی ہے، اور نہ ایسی کوئی عمارت اس دنیا کے خطے پر موجود ہے، تو آج آخری جمعے میں یوم القدس منا کے آپ کیوں خواہ مخواہ عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کیوں خواہ مخواہ اسلامی شعار کو اپنا بنا کے مسجد اقصی آپ کی نہیں ہے، مسجد اقصی ہماری، اس کی آزادی کے لیے جو بھی ہم ہی کریں گے اس ہم کر رہے ہیں، لہذا لوگ کوئی دھوکہ مت دے، اپنا اصل مذہب، اصل نظریہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرے کہ نہ تو آپ کی زمین والی جو بیت المقدس ہے جو فلسطین کے اندر ہے، نہ اس کی فضیلت کے قائل ہے، اور نہ آپ کے مذہب کے اندر بیت المقدس نامی کوئی عمارت مسجد کے اندر دنیا کے اندر موجود ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مستد احمد کی ہے کہ سب سے پہلی عمارت جو دنیا پہ بنی وہ مسجد حرام ہے، اور اس کے 40 سال بعد بیت المقدس بنا۔ اور میں نے کہا کئی اس کی فضیلتیں ہیں،
لیکن انہوں نے نہ صرف ان فضیلتوں کا انکار کیا بلکہ سرے سے اس عمارت ہی کا انکار کر دیا۔ جب آپ کے ایسا کوئی مقام ہے نہ مرتبہ ہے اور سرے سے آپ اس مسجد کو مسجد تسلیم ہی نہیں کرتے تو پھر خواہ مقام خدا را لوگ کو یہ دھوکہ مت دے کہ آپ یوم القدس کے والی ہیں، آپ مسجد اقصیٰ کے والی ہیں، آپ اس کو آزاد کرانے کے علمبردار ہیں۔ یہ خواہ مقام دھوکہ ہے، جیسا کہ آپ کا پورا مذہب اسی دھوکے پر مشتمل ہے۔ اور میں عوام کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ ان کی اس قسم کے کسی پروپیگنڈے میں کسی دھوکے میں مت آئے بلکہ ان کا گریبان پکڑے کہ آپ کے نزدیک تو بیت المقدس کوئی مسجد ہی نہیں ہے دنیا پر، اس کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، تو آپ کس عنوان سے اور کس طرح آج اس کا نعرہ لگا رہے۔ اللہ پاک ان کو ہدایت دے اور ہمیں بھی حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔